والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شہیداً فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد یہ کون ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم سے پہلے آپ نے ایک اچھا اور ستھرا اور عمدہ خطاب سنا ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے بعد بھی آپ سنیں گے۔ کچھ حالات کی بنیاد پر میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا، تو بس میں حاضر ہو گیا ہوں اور بہت اطمینان اور سکون سے میں آہستگی کے ساتھ آپ سے خطاب کروں گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایسا عرصہ ہے کہ میں نہیں بولوں گا، نہیں، میں آج کل ایسے ہی بول رہا ہوں۔ تو میں بہت آہستگی کے ساتھ آپ سے خطاب کروں گا اور سکون کے ساتھ بولوں گا، اطمینان کے ساتھ آپ میری بات سنیں گے۔ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ افراتفری نہیں کریں گے، ہے نا؟ اور بالکل اطمینان کے ساتھ آپ میرا خطاب اور میری بات سنیں گے۔ میں آیا تو ابھی یہ کلام سنا رہے تھے، کہاں گئے شاعر اعظم؟ فرار ہو گئے، وہ اپنا کام کر کے گئے بیچارے۔ ان نعت خانوں کا یہی عالم ہے، ان کو کم سے کم لفافے نہ دیا کیجیے، کیوں اپنے اپنے جلسے چوپٹ کرواتے ہیں، اور ان کو آخر تک بچائے رکھا کرو۔ یہ تو جلسہ بیکار کرنے کے لیے آتے ہیں، اور مان لو اس بات کو، بیچ وقت میں خوب پڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جیب میں جتنے پیسے ہیں انہی کے لیے رکھ کے آتے ہیں آپ۔ یہ جاتے ہیں بیچارہ مقرر، اگر مولانا صاحب اسے داؤں مار دیں تو پیٹرول پمپ پہ اسے ڈیزل ڈلوانے کے لیے پیسہ ہی نہیں رہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک جگہ ایک لطیفہ کہیے، سنا دو، سنیں گے آپ؟ دارالعلوم غریب نواز کا ایک حادثہ سنا دو۔ اس وقت علامہ حافظ اللہ اشرفی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ باحیات تھے۔ زبیر فیضی مجھے سے مرید بھی ہے، مجھ سے پہلے نعت پڑھ رہا تھا تو پیسہ برس رہا تھا، میں نے دیکھا، میں نے کہا ہاں اتنا پیسہ۔ نیا نیا دور شروع ہوا تھا نعت خانوں کو بہت زیادہ پیسہ دینے کا، تو میں نے کہا اتنا پیسہ؟ تو میں جب بیٹھا تقریر کرنے کے لیے تو 10 منٹ کے بعد اپنی تقریر روکی، میں نے کہا عجیب حرام خور ہو تم لوگ، ایسے ہی بتاؤ یہ گاؤں کن لوگوں کا ہے، میرے رشتے کیا ہیں، اور میں بول رہا ہوں تم پیسے نہیں دے رہے ہو، چلو میں نعت پڑھ دیتا ہوں۔ تو میں نے ایک نعت پڑھی تھی،
ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اب بتائیے اس قوم کی جیب میں کتنا پیسہ، اندازہ لگائیے۔ صدق و عدل و کرم و ہمت، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ اب یہ تو رک جاؤ یار، یہ تو کلام ہے، میں نے پڑھا کیسے تھا سن لیجیے، میں نے ایسے پڑھ دیا تھا۔ ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ اب جب میں نے دیکھا پیسہ آنے لگا تو میں اسی کو پلٹ پلٹ کے پڑھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کتنا پیسہ آیا ہوگا؟ میرے اندازے کے مطابق 50 سے 60 ہزار۔ اور جب میں دارالعلوم تنویر اسلام امر ڈوبھا کا اسی دن جلسہ تھا، تو میں اٹھا اور میں نے کہا میں علامہ حفیظ اللہ صاحب میں بول چکا اور اب میں نکلتا ہوں امر ڈوبھا کے لیے، وہاں 1 بجے سے میری ضرورت ہوگی۔ تو میں نے خادم سے کہا پیسے کا یہ رومال اڑا لو۔ علامہ نے کہا نہیں دیں گے رومال۔ ارے میں نے پڑھا ہے۔ کہا آپ نے پڑھا ہے؟ کہ تو جو آپ پر پھینکا گیا ہے پیسہ وہ سب صدقہ ہو گیا ہے آپ پر۔ میں عجیب مفتی ہوا۔ کہا آپ اپنا صدقہ سید ہو کر کیسے کھائیں گے؟ تو ہم نے کہا عجیب معاملہ ہے، یہ خان پٹھان انصاری منصوری سب اپنا صدقہ کھا لیں۔ تو علامہ نے نہیں 50-60، اس نے کہا یہ میرا حق ہے۔ تو میں نے کہا میں سمجھ گیا، آپ جس قبیلے کے ہیں وہ قبیلہ حق لیتا ہی رہتا ہے۔ چلیے درود پاک پڑھیں۔ تو ٹھیک ہے، علامہ نے پھر نہیں دیا۔ نہیں، علامہ ایسے ہی تھے، بہت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور صحیح معنوں میں وہ عاشق رسول تھے۔ بہت اطمینان کے ساتھ شاعر صاحب نے موڈ بنایا تو جس سمت بنایا ادھر ہی بن گیا۔ تو میں نے نہیں سمجھ، زور سے بولیے، زور سے بولو، زور سے بولیے جی۔ بہت اطمینان کے ساتھ آپ سنیں، آپ دادا اور پوتا، بہت اطمینان سے میں تقریر کے انداز میں تقریر نہیں کروں گا۔ میں جب آیا تو اس لباس کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ میرے پڑوسیوں کا بہترین رنگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ کون بول رہا ہے؟ بتایا فلاں بولا۔ میں آواز تو نہیں سمجھ پایا، بہت جوش میں، اور ابھی جوان نہیں ہے یہ، اور جب میں بھی جوان تھا تو میں چل چل کر، جوانی تو جوانی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو دیوانی کہا جاتا ہے۔ تم بھی جوان تھے؟ اچھا ہاں، تو میں تو سن نہیں سکا، میں چلا گیا۔ تو دیکھو میں تقریر اسی انداز سے پوری کر دوں گا ابھی اب۔ تو میں یہ بتا رہا تھا دادا، زور سے بولیے، بہت غور سے سنیے، دادا اور پوتا۔ تاریخ میں صرف ایک دادا ایسا ہے جس کے جیسا دادا نہیں، بہت اطمینان کے ساتھ سنیے گا، اور ایک پوتا ایسا ہے جس کے جیسا روئے زمین پر پوتا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور پلٹ کا دوسری بات سنیے، ایک نانا ایسا ہے کہ وہ نانا نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا۔ وہ نانا اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ فخر ہندوستان امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ زمین ادب پر یہ شعر رقم کرتے ہیں کہ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان
ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. نہ اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور ایک ہے نواسا، ایک ہے نواسا. نانا کا جواب ناناؤں میں نہیں ہے، نواسے کا جواب روئے زمین کے کسی نواسے میں نہیں. وہ پلٹتے ہیں ایک حدیث کی طرف، پھر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پھر اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس موضوع سے ہٹ کر ڈائریکٹ ایک حدیث کی طرف جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم عبد المطلب کے پوتے، ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں. پوتے کا لفظ نہیں آیا. ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں، ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کے سردار ہیں. زور سے بولو، جلدی سے بولیے. ہم عبد المطلب کی اولاد جنت کی سردار ہیں. یعنی میں، حمزہ، علی، حسن اور حسین اور ہمیں کا مہدی. زور سے بولیے. یعنی امام حسن سردار جنت، امام حسین سردار جنت، مولا کائنات علی مرتضی سردار جنت، ختم پیغمبرہ نبی رحمت سردار جنت. اور وہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، وہ جو ابھی پاک پشتوں سے پاک شکموں کی طرف سفر کر رہا ہے، وہ مہدی، وہ بھی سردار جنت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے اب دیکھیے، نانا نے یہاں نواسے کی بشارت، نانا نے یہاں نواسے کی بشارت دیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی بشارت دیا ہے. بند کر دو یار اس کو. نانا نے یہاں نواسے کی بشارت دیا ہے، یعنی نواسا آئے گا. زور سے بولیے، کس کے بولو، بہت غور سے سنیے. امام حسن آئے تھے، یہ بھی نواسا. اور امام حسین آئے تھے، یہ بھی نواسے. امام زین العابدین آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام باقر آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام جعفر آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام قاسم آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام رضا آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام تقی آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام نقی آئے تھے، یہ بھی نواسے ہیں. امام حسن عسکری آئے تھے. عارفین کہتے ہیں آئے گا، عابدین کہتے ہیں آئے گا، سالکین کہتے ہیں آئے گا، علماء ربانین کہتے ہیں آئے گا، محدثین کہتے ہیں آئے گا، مفسرین کہتے ہیں آئے گا، اور نبی فرما گئے وہ آئے گا.
समस्याएं क्या होगी, अफगानिस्तान के मसाइल क्या होंगे, रशिया के हालात क्या होंगे, अरब की सिचुएशन क्या होगी, यूरोप की पोजीशन क्या होगी, इस्राइल का नक्शा कितना सिमटेगा, कितना फैलेगा, जुल्म दुनिया में कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, अत्याचार, जुल्म, बर्बरियत, तबाहियां, बर्बादियां, तशद्दुद कितना होगा दुनिया में, ये सब हदीस में दर्ज है। नारे तकबीर। जब जुर्म अपनी चरम सीमाएं तोड़ जाए तब, जब हालात दिगरगू हो जाएंगे तब नबी ने फरमाया है वो आएगा। जोर से बोलिए। बुखारी से पूछा तो बुखारी ने कहा वो आएगा, मुस्लिम से पूछा तो मुस्लिम ने कहा आएगा, तिरमिजी में देखा तो आवाज आई आएगा, इब्ने माजा में देखा आवाज आई आएगा, हौद में देखा तो आवाज आई आएगा। साए सित्ता की तमाम किताबें बबागे दुहर ये ऐलान कर रही है आएगा 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 आएगा। राबिया ने हदीस की तरफ रुख किया, हर मुहद्दिस की जुबान बोली वो आएगा। आया नहीं, जिक्र है, उसके बारे में बातें की जा रही हैं। कह दिए जल्दी से बोलिए, बस समझ जाइए। जैसे हम मेहदी के लिए कह रहे हैं आएगा, इसलिए हुजूर के आने से पहले ऐसे ही फिक्रो समझ लीजिए, हुजूर के आने से पहले ऐसे ही अंबिया कहते थे आएगा, मुरसलीन कहते थे आएगा, इब्राहीम ने कहा आएगा, जनाबे इसहाक ने फरमाया आएगा, जनाबे याकूब बोले आएगा, जनाबे यूसुफ ने कहा आएगा, यूसुफ के 11 भाई बोलते चले गए आएगा, जनाबे सुलेमान और दाऊद ने कहा आएगा, यूशा और दानियाल बोले आएगा, यहया और जिक्रिया बोले आएगा, और जनाबे मसीह इब्ने मरियम ये कहते हुए चले गए मैं जा रहा हूं, अब वो आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने हुजूर मखदूमे मिल्लत, रब्बना वबस्तिहिम रसूला। ये दुआ नबी की है, एक ऐसे नबी की जो नबियों का बाबा है। अरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। यानी जिसकी नस्ल में नबी ही नबी पैदा हुए, मौलवी ही मौलवी नहीं। जोर से बोलिए, मौलवी ही मौलवी नहीं, नबी ही नबी पैदा हुए। एक पैगंबर है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये चतुर्वेदी साहब हैं। आप कौन से वेदी हैं? क्या नाम है? आजकल तुम्हीं लोगों से हम लोग डर रहे हैं, ना हो तो वल्लाह इनसे पूछ लीजिएगा बंद गाड़ी में। तमाम खुतबा खाइफ हैं आप लोग की दुनिया से, तो पढ़ चुके आप, मेरे बाद भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, संभाले रखिएगा। मेरे बाद वाला जो आखिरी खतीब होगा उसकी इज्जत बचा के रखिएगा। तो एक तो मुंतज़िमिन जलसा से एक चीज़ कहूँगा, जलसे ज़्यादा रात तक ना करो। अक़ीमिस सलाह लिदुलूकी शम्स इला ग़सक़िल लैल, तुम्हारे मुस्तहिब्बात से फ़राइज़ छूट जाते हैं। मुस्तहिब्बात की अदायगी पर वहीं तक जोर दो जहाँ तक फ़राइज़ बच जाए। फज्र का छोड़ना और रात भर का जलसा करना ये दीन की तालीमात में नहीं है। उस वक्त तक दर्स दिया जाए जब तक नींद की दुनिया न मुतासिर होने पाए। आप लोग जरा जल्दी जलसे ख़त्म करा लिया कीजिए। और एक बात और बताऊं, नात खानी का बहुत शौक़ हो, मैं नात बहुत पसंद करता हूँ,
میں نعت خوانی کی مخالفت نہیں کرتا، میں خود کلام بہت سنتا ہوں، بہت شوق سے سنتا ہوں. تو اگر نعت خوانی آپ کو پسند ہے تو مغرب کے بعد ہی شروع کر دیا کرو، زور سے بولو، اور 2 شفٹوں میں سن لیا کرو پوری رات. لیکن 11، 11:30، 12 بجے تک جلسے ختم کر دو. بچوں کی تعلیم کا بھی خیال رکھو، انہیں اسکول جانا ہے، انہیں کالج جانا ہے، انہیں یونیورسٹیاں جانا ہے. کاروباریوں کے بارے میں سوچو، انہیں کاروبار میں بھی حصہ لینا ہے. تو ایسا نہ کرو کہ کل ماحول خراب ہو جائے. تمہارے اتنے بڑے بڑے بچے جب تک جگتے رہیں تب تک جلسہ کرو. نیند پلکوں پر آنے سے پہلے جلسے ختم کر دو، تاکہ تمہیں مسخری تقریروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تمہیں ہنسا ہنسا کر بہلا بہلا کرنا سنایا جائے. یہ چیز آداب حدیث اور آداب تفسیر کے خلاف ہے. میں نہیں کہتا تم ظہر سے کر لو، عشاء تک کر لو، تم ظہر سے کر لو، رات 10 بجے تک کر لو. کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو، لیکن احتیاط کے ساتھ کرو، ادب کے ساتھ کرو. جتنی دیر تک کرو، ادب سے سنو، ادب سے بولو، ادب سے سمجھو. اور ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ دعا ہے ایک پیغمبر کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. نبیوں کے بابا ہیں. 1,00,000 سے زیادہ نبی اور رسول پیدا ہوئے ان کی نسل میں. زور سے بولو، اتنا بڑا خاندان روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا ان کے بعد. اور نہ اتنی عزت اور اتنی عظمت، نہ اتنا وقار، نہ اتنا دبدبا کسی خاندان کو ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا. جس کی نسل سے، جس کے نام لیوا دنیا کے 3 حصے پر قبضہ کیے ہوئے ہوں. یہ کرسچین، یہ یہودی، یہ مسلمان، تینوں کا تعلق براہیم سے. اور خود ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ، زور سے بولیے. ان کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دیا. کیا خیال ہے چترویدی صاحب؟ ایک بیٹے کو بیابان میں چھوڑا. ان کا نام حضرت اسماعیل ہے. ان کی اماں کا نام ہاجرہ ہے نا؟ زور سے بولیے. یہ بنت مصر کہی جاتی ہیں، مصر کی بیٹی ہیں. زور سے بولیے. اسلام جب دینے پر آتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ بولو جلدی سے. بنت مصر ہیں، یعنی مورتی پوجک فیملی کی لڑکی ہیں. لیکن دیکھیں آپ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ، ان کی عظمت حرم نبوت میں داخل ہوئی. ابراہیم کی بیوی ہوئی، حضرت ابراہیم کی. پھر کیا درجہ ملا معلوم ہے؟ جس پہاڑ پر دوڑ گئی، اس پہاڑ کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دے دیا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو جب چھوڑ کر جانے لگے تو پلٹ کر دیکھا، تھوڑا سا پانی رکھا ہوا تھا، چند دانے پھلوں کے رکھے رہے ہوں گے. الگ الگ روایتیں، تو میں اس میں کیا بحث میں آؤں. کچھ کھانے کے سامان رکھے رہے ہوں گے. بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے. بڑی پسندیدہ بیوی تھی. نبی جانتا تھا کہ اس نسل سے کون آئے گا. تو نبی نے بیوی کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، آسمان کو دیکھا. پھر عرض کیا، اے میرے رب، یہ شکوہ نہیں کیا کہ میں نے بیابان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے ریگستان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہیں، عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے رب، انہیں ٹھیک ہے، دعا دی پھلوں کے انہیں زور سے بولیے.
میں رسول بھیج یتلو علیہم آیاتک، اے میرے رب جو ان پر تیری نشانیاں بیان کرے، تلاوت کرے اور انہیں تیرے نشانیوں کی پتہ دے، وہ رسول بھیج جو بتائے آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک، جو انہیں بتائے مقام ابراہیم کا درجہ، حجر اسود کا مقام، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، منع کیا ہے، صاحب کے درجے بتائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور کیا سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی. میں اس کی تفصیل کی بحث میں نہیں کرتا. انہیں سکھلائے وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کر دے. اور سے بولیے، یہ لفظ فرماتا ہے کہ بہت سے ایسے آئیں گے جو پہلے ناپاک ہوں گے، جب اس نبی کی قربت میں پہنچیں گے تو اس کا چہرہ زیبا دیکھ کر پاک ہو جائیں گے. اب یہ دعا میری بات سمجھ میں آئی. بات آ گئی. دادا نے دو بات دی. دادا نے دو بات دی. ایسا دادا جس کو تو پہلے سے معلوم، پھر اس کے بعد دعا دی. اور یہ ایسی دعا ہے جس دعا پر ہمارے آقا، سبحان اللہ، ہمارے آقا اپنا بیان فرماتے ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں میں اور سے بولو جلدی سے، ربنا فبعث فیہم رسولا منہم، وہ نبی فرماتے تھے میں ابراہیم کی دعا ہوں.
کر سمجھ لیجیے، جو آپ سمجھنا چاہیں وہ سب سمجھ لیجیے، جو آپ کو سمجھ لینا چاہتے ہیں۔ اور مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ رکھے ہوئے ہیں تو میں دیتا یہ احساس ہے نا، آپ اس کو سمجھ لیں گے، آپ کی حسرت چل رہی ہے تو بہت اطمینان کے ساتھ اور بہت سکون کے ساتھ سے یہ شعر زمین ادب بناتا ہوں، اسے ماقبل میں لے جائیے یا ماحول جہاں لے جانا چاہیے۔ تیری نظریں بچہ بچہ